السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لرنرس. پرفارمنس مینجمنٹ کورس آج شروع ہو رہا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ یہ ایک نئی طرح کا آج کے دور کا کورس ہے. اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے میں نے ایک اسکیم آف سیشنز لیکچرز وہ شروع کی ہے، وہ یا بنائی ہے آپ کے لیے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس اسکیم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے لیٹ اس لرن briefly what is performance and what is performance management اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. پچھلے 20-25 سال میں آٹومیشن، کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، کمیونیکیشن سسٹمز، ٹیلی کانفرنس، گلوبلائزیشن، یہ اس طرح کی ایسی نئی فورسز پیدا ہوئیں جنہوں نے آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز پہ بہت زیادہ انفلوئنس چھوڑا ہے. کام کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں. انڈیویجولزم، انفرادیت، اس میں بھی پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے. لوگ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں. مٹیریلزم بھی بڑھ رہا ہے. ہم اکٹھے رہتے ہوئے بھی بہت حد تک الگ الگ سوچتے اور کام کرتے ہیں. یعنی کافی حد تک آئسولیشن نیگیٹو لفظ ہے، لیکن ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. اس کی وجوہات بے شمار ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دفتر میں نیکسٹ ڈور آپ کا ساتھی ہے، کولیگ ہے، کو ورکر ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ ای میل کا سہارا لیتے ہیں، ٹیلی فون کا سہارا لیتے ہیں، یا ایس ایم ایس کا سہارا لیتے ہیں. پرسنلی نہیں ملتے ہیں. اب یہ اس طرح کی نئی ریالٹیز جب دنیا میں آ گئی تو مینجمنٹ کے طریقہ کار بھی اسی طریقے سے انہی وجوہات کی بنا پہ بدل رہے ہیں. تو پرفارمنس مینجمنٹ بیسکلی مینجمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پرفارمنس مینجمنٹ کا مین مقصد لوگوں کو، امپلائیز کو یا امپلائیز اور مینیجرز کو سب کو مینج کرنا تھرو ایگریمنٹ، تھرو ڈائلاگ، تھرو کمیونیکیشن، ناٹ تھرو کوئرشن، ناٹ تھرو کمانڈ. یہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کام لیتے ہوئے ان کی ترقی کا، ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بھی بنے، اور ان کی آؤٹ پٹ انڈیویجولز کی، امپلائیز کی یا آرگنائزیشن کی یا ڈپارٹمنٹ کی، یونٹ کی، وہ اوور آل آؤٹ پٹ بھی بڑھے اور لوگ سیٹسفائی بھی زیادہ ہوں. صرف آؤٹ کم ریزلٹس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پارٹس مینوفیکچر کیے یا کتنے خط ڈلیور کیے کسی جگہ، بلکہ
کیا آپ اپنے کام سے مطمئن بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی آؤٹ کم کا حصہ ہے. تو اگر میں مختصر الفاظ میں یہ بات کہوں تو پرفارمنس مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی امپلائیز ہیں فرام لوور کیڈر ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ، ان سب سے کام لینا ہے اور کام کو انکریزنگلی آؤٹ پٹ کو بڑھانا ہے، اور اس آؤٹ پٹ کو بڑھاتے ہوئے انڈیویجول کی کیپیبلٹی، اس کا پوٹینشل، اس کو بڑھانا ہے، اس کو گرو کرانا ہے، اس کو سپورٹ دینی ہے، اس کو ہیلپ کرنا ہے، تاکہ وہ آرگنائزیشن کا ایک اچھا سٹیزن بنتے ہوئے رہتے ہوئے نہ صرف خود مطمئن ہو اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے، بلکہ وہ اطمینان کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنل آؤٹ پٹ کو بڑھاوا دینے میں اپنا فلسٹ کردار ادا کرے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت سارے سیشنز آپ کے ساتھ ہوں گے، جن سیشنز کے ذریعے آپ کو اس کورس کی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کورس کی جو اسکیم آف سیشنز ہے، اسکیم آف لیسنز ہے یا لیکچرز ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گی کہ ہم کن کن تفصیلی معاملات کو سیکھیں گے تاکہ آپ ایک پی ایم ایس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم نہ صرف ڈیزائن کر سکیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایز این انڈیویجول کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جہاں پہ پی ایم ایس چل رہا ہے، جہاں پہ پی ایم ایس امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس پی ایم ایس کے ساتھ چلتے ہوئے نہ صرف اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں، بہتر بنائیں، بلکہ پی ایم ایس کو کامیاب کرنے اور کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو اس لیے اس کی ملٹی ڈائمینشنل لرننگ ہوگی آؤٹ آف دس کورس. اور اگر اس کو آپ نے پوری طرح اس کورس کو سمجھ لیا کہ یہ اس کورس کی انٹینشن کیا ہے، اس کورس کی فاؤنڈیشن کس چیز پہ ہے، تو پھر آپ کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل گروتھ آسان ہو جائے گی اور آپ خود بھی ترقی کر سکیں گے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے بھی آپ مددگار ثابت ہو سکیں گے. اور اگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ اور کر دوں، اگر آپ اپنے گھر میں یا جہاں کہیں بھی آپ موو کرتے ہیں وہاں پہ بھی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے آئیڈیاز کو اگر آپ امپلیمنٹ کر کے وہاں پہ آؤٹ پٹ یا پرفارمنس یا ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود پی ایم ایس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو گرو کرانا چاہیں، پاسبل. اگر آپ اپنی فیملی کے ممبرز کو گرو کرانا چاہیں، پاسبل. اگر آپ اپنی آرگنائزیشن میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرنا چاہیں، آپ جہاں کہیں جس کسی پوزیشن میں ہیں، لوور کیڈر میں ہیں، مڈ کیڈر میں ہیں یا ہائر کیڈر میں ہیں، آپ اس میں اپنا اچھا پازیٹو کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اگر آپ اس کورس کو سمجھیں گے تو یہ کورس آپ کو بہت بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو آپ آئیڈیاز کی شکل میں سیکھیں گے اور پھر آئیڈیاز کی شکل میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا اس میں ان اے وے تفصیل سے انٹروڈیوس کریں گے کہ پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. واٹ از پرفارمنس مینجمنٹ، اس کی ڈیفینیشن، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. اس کے بارے میں جو بیسک تفصیلات ہیں اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. جو میں نے کچھ باتیں پہلے کہیں آج، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہماری گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے ایک پی ایم ایس کو ایچ آر کے ساتھ
ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، یا اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یا ایفرٹ کیا ہوتی ہے، پرفارمنس کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، پرفارمنس کس کو کہیں گے، کس طرح سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اپریزل کیا چیز ہو سکتی ہے، پرفارمنس اپریزل، وہ اس طرح کی جو اس کے ریفرنس سے مین کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ بھئی یہ بیسکس پرفارمنس مینجمنٹ کے بارے میں کیا ہے، یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک سیشن ہم اس پہ کریں گے. پھر اگلا سیشن جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا میجر رولز آف پی ایم ایس، کہ پی ایم ایس یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا رول کیا ہے، اس کے ایمز، مقاصد، بہت ساری چیزیں، اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی کہ مختلف لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹس وہ کیا کہتے ہیں، امپلائیز کیا کہتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ کہاں پہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ کہاں پہ ہوتا ہے، کیا مسائل ہیں، کس طرح کی چیزیں ہیں جو ان اے وے آپ سمجھیے کہ کس طرح کا رول ہم تصور کرتے ہیں پی ایم ایس کا، ون، اور سیکنڈلی یہ رول بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا پی ایم ایس بناتے ہیں، ون، اور دوسرا آپ کی آرگنائزیشن کی نیچر کیا ہے، آرگنائزیشن کس طرح کی ہے، کس طرح کی آرگنائزیشن ہے اور اس میں کس طرح کا پی ایم ایس چلے گا. لیکن یہ بات کہتا چلوں کہ پی ایم ایس آج کل ویسے تو پیپر ورک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، شاید پیپر ورک کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ شاید ممکن اس لیے ہوا ہے پی ایم ایس کہ آج کل جو کمپیوٹرز ہیں یا انٹرنیٹ ہے یا کمیونیکیشن سسٹمز ہیں وہ بہت ایفیشینٹ اور بہت جس کو کہتے ہیں نا انیکسپینسو ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے یا اتنی انیکسپینسو ہو گئی ہے یا اتنی جس کو کہہ لیجئے انسٹنٹینیس ہو گئی ہے کہ آپ فوری طور پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فزیکلی بعض اوقات بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے دفتر میں، اپنی جگہ پہ، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ایون نیکسٹ ڈور، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نیکسٹ ڈور کوئی بات کہنی ہو تو آپ فٹافٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا رول ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے، کس طرح کا وہاں پہ کام ہوتا ہے، نیچر آف ورک کیا ہے، مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہے، سروس آرگنائزیشن ہے، تو کیا کیا رول پی ایم ایس کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہتا چلوں کہ اصل میں پی ایم ایس کا رول یہ ہے کہ یہ پرفارمنس آف انڈیویجولس، پرفارمنس آف ٹیمز، پرفارمنس آف آرگنائزیشنز، اس کو بڑھاوا دیتا ہے. یہ پی ایم ایس اس کو ترقی دیتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. جو اگلا سیشن چوتھا ہوگا وہ ریوارڈ سسٹمز پہ ہے. ریوارڈ سسٹمز انڈر پی ایم ایس. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے اندر جو اپریزلز ہیں یا اسیسمنٹس ہیں یا ایویلویشنز ہیں آپ کے بیہیویئر کی، آپ کے آؤٹ کم کی، پروسیس کی، وہ ایک اپنی جگہ چیز ہے. جب کوئی امپلائی کوئی کام اچھا کرتا ہے تو دیٹ شوڈ بی نوٹڈ بائی دی پی ایم ایس. جب وہ نوٹ کرتا ہے تو نوٹ کر کے اس کو رسپونڈ بھی کرنا چاہیے. رسپونڈ کیسے کرنا ہے؟ ریوارڈ کے ذریعے، انسینٹیوز کے ذریعے، انکریجمنٹ کے ذریعے. اب انکریجمنٹ کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں یا ریوارڈ کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بوتھ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل. صرف انسانوں کی مٹیریل نیڈز نہیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن لوگوں کو ریکگنیشن، ایکنالجمنٹ، اپریسیشن، شاباش، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو ریوارڈ سسٹم بڑے کمپلیکس سسٹم ہے کہ کس طرح سے کسی انڈیویجول کو کون سا ریوارڈ دیا جائے. یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بعض اوقات ایک ریوارڈ ایک کے لیے ویلیوبل ہے، دا سیم ریوارڈ may not be valuable for another person. فار ایگزامپل، ایک اگر سمجھ لیجئے کہ کسی کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو کھانا پینا اگر ملتا ہی
سمجھ لیجئے پیسوں سے ہے، تو اس کی میجر ضرورت پہلے یہی ہے کہ اس کو جو مٹیریل ریوارڈ ہے وہ اس کے لیے وہ زیادہ ویلیوبل ہوگا. لیکن جب کیش ریوارڈز کی ویلیو کم ہو جائے، ٹینجیبل ریوارڈز کی ویلیو کم ہو جائے، تو پھر ان کو سوشل ریوارڈز، سائیکولوجیکل ریوارڈز، ان کی اہمیت ان کے لیے بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے بینیفٹس کی ویریشن ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز زیادہ ویلیوبل ہے، کسی کے لیے کوئی چیز زیادہ ویلیوبل ہے. تو فرام دیٹ اکاؤنٹ آپ کو ریوارڈ سسٹم اس طرح کا بنانا پڑے گا کہ جس میں وہ سسٹم انڈیویجول کی ضرورت، انڈیویجول کی پریفرنس، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ریوارڈ اس کو اسی طریقے سے اس کی پرائرٹی کی بیس پہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. بعض لوگ ریکریشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فارن ٹریول کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بعض کا کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اگر ریوارڈ سسٹم کو یوز کریں گے تو پی ایم ایس کو چلانے میں آسانی ہوگی. جو 5واں سیشن ہوگا وہ ہم ایک آئیڈیل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے. یہ آئیڈیل سسٹم اس لیے اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک ریفرنس بن جائے گا کہ یہ اس طرح کا سسٹم ہے جو کہ آئیڈیل ہو سکتا ہے. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں آئیڈیل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے، اس میں کس طرح سے کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کتنا ہونا چاہیے، اس میں جو ایتھکس ہیں ان کا کیا رول ہے، اسٹینڈرڈز کیا ہیں، کس طرح سے پی ایم یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آرگنائزیشن کی آؤٹ پٹ کو بڑھانے میں کس طرح سے مدد کر رہا ہے. تو وہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو کریکٹ کرنے میں کیا رول پلے کرتا ہے. تو اس طرح کا ایک آئیڈیل سسٹم آپ سے شیئر ہوگا ہمارے 5ویں سیشن میں کہ وہ آپ کے لیے ایک لحاظ سے ایک اسٹینڈرڈ بنے گا، ایک ریفرنس بنے گا جس کے ذریعے آپ اپنے پی ایم ایس کو ایویلویٹ کر سکیں گے کہ یہ اس آئیڈیل سسٹم سے کتنا دور ہے اور اس کو اس آئیڈیل سسٹم کے قریب لے جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کیا آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ان اے وے 5واں سیشن ہوگا. 6واں سیشن جو ہے نا وہ فوکس کرے گا انٹیگریشن آف پی ایم ایس ود ہیومن ریسورس مینجمنٹ. بیسکلی یہ جو پی ایم ایس ہے یہ ایچ آر کی ہی ایک نئی جہت ہے، ایچ آر کی ایک فوکسڈ یا اسپیسیفک چیز ہے جو ایچ آر کو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک اپلائیڈ آسپیکٹ بنتا ہے ایک لحاظ سے ایچ آر کا یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. تو ان اے وے ہم نے پی ایم ایس کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایچ آر کے ساتھ جوڑنا ہے. اس میں امپلائیز کی ٹریننگ بھی شامل ہوگی، ورک فورس کی پلاننگ ہوگی، ریکروٹمنٹ ہوگی، ٹیلنٹ کی انوینٹری ہوگی، کمپنسیشن پلاننگ ہوگی. اس طرح سے یہ جو ایچ آر ہے یہ پی ایم ایس کو ان اے وے مانیٹر کرتا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کہ بھئی پی ایم ایس کس طرح سے کام کر رہا ہے. اور الٹیمیٹلی جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ پی ایم ایس کو آپ نے انڈیویجول کی گروتھ ڈیولپمنٹ اس کے لیے استعمال کرنا ہے، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی مین مقصد کیا ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے، ریزلٹس ہیں، وہ انہینس کرنے ہیں فار انڈیویجولز، بائی آرگنائزیشن، فار آرگنائزیشن. اور اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ میں پھر آپ کے لیے یہ بات کہتا چلوں کہ جو بیہیویئرز ہیں نا وہ بھی ایک لحاظ سے آؤٹ کمز ہیں. حالانکہ بیہیویئر کی وجہ سے ریزلٹس نکلتے ہیں، لیکن پی ایم ایس بیہیویئر کو بھی آؤٹ کم تصور کرتا ہے. آپ کی سیٹسفیکشن ایز این امپلائی یہ بھی پی ایم ایس آؤٹ کم یا ریزلٹ تصور کرتا ہے. یہ خود مینز بھی ہیں ٹو این اینڈ، لیکن یہ
خود اینڈ ریزلٹ بھی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ کو اگر سیٹسفیکشن مل رہی ہے آپ کے کام سے پی ایم ایس کے ذریعے، تو اس کا مطلب پی ایم ایس اپنا کام کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے. اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ جب آپ اس کو ایچ آر کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کس طرح سے ایچ آر پی ایم ایس کو استعمال کرتے ہوئے ٹوٹل آؤٹ پٹ کو بھی انہینس کرتا ہے اور سیٹسفیکشن کو بھی انہینس کرتا ہے. نیکسٹ سیشن ہوگا پری ریکوزٹس اینڈ پرفارمنس پلاننگ پہ، 7واں سیشن. کمپوننٹس آف پی ایم ایس پروسیس انکلوڈز، اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ ہے کیسکیڈ ایفیکٹ، کہ سب لوگ ایک انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جڑ جائیں گے، یعنی جو کارپوریشن کے گول ہیں، آرگنائزیشن کے گول ہیں، وہ انڈیویجول کے گول بن جائیں، یعنی انڈیویجول اور کارپوریٹ گولز ایک ہو جائیں، دونوں کی سوچ ایک ہو جائے. پھر اس کے بارے میں کے ایس ایز یعنی نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز کی بات ہوگی. جاب ڈسکرپشن بتائی جائے گی، کیونکہ آپ کی پرفارمنس کو ایز انڈیویجول جج کیا جائے گا آن دی بیسس آف جاب ڈسکرپشن. جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے جاب انالیسز ہوگا اور اس کے ذریعے ہی پھر ریوارڈز یا انسینٹیوز دیے جائیں گے. جاب ڈسکرپشن لکھنا بنانا اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے. ریزلٹس، بیہیویئر، ڈیولپمنٹ پلان، یہ بھی اسی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. اگلا سیشن ہے ہمارا 8واں سال کہہ لیجئے، پرفارمنس ایکسیکیوشن اینڈ اسسمنٹ، کہ پرفارمنس کو ہم نے اسیس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسیس کرنے کے بعد ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. کہ ہم نے پلان بنا لیا، اب پلان بنانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی ایک انڈیویجول کی یا مینی انڈیویجولز کی، آبویسلی انڈیویجولی ان کی پرفارمنس کو اسیس کس طرح سے کرنا ہے. اس میں دونوں چیزیں آئیں گی، بیہیویئر یعنی پروسیس اور ریزلٹس، آؤٹ کمس، دونوں چیزیں آئیں گی. میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم صرف ریزلٹس پہ فوکس نہیں کرتا بلکہ اس پروسیس پہ بھی فوکس کرتا ہے جس کے ذریعے ریزلٹ نکلتا ہے. مثال کے طور پہ جو پروسیس ہے اس میں آپ کا انڈیویجولز کا، امپلائیز کا جو کانڈکٹ ہے، جو بیہیویئر ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے میجر ہوتا ہے، اسیس ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا لنک بنتا ہے آپ کی پرفارمنس سے، آپ کے ریزلٹ سے یا آؤٹ کم سے. تو اس لیے یہ صرف اس بات پہ فوکس نہیں کرتا کہ آپ نے کتنے پارٹس بنائے، کتنی سروسز کتنی ڈلیور کی ان اے یونٹ پیریڈ آف ٹائم، بلکہ کس طرح سے کام کیا اور کس طرح سے اپنی جگہ کیا آپ اپنے کام سے مطمئن بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس کیس میں آپ کی انڈیویجولز کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی یہ پی ایم ایس مینج کرتا ہے. آپ کی پی ایم ایس جو ہے وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں فرام دا جاب. بعض اوقات جو سیلری ہے یا ویج ہے یا آپ کو جو پیسے ملتے ہیں، رقم ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے. آپ کو ورک انوائرمنٹ کس طرح کا دیا جا رہا ہے، آپ کو فیسلٹیز کیسی دی جا رہی ہیں، تو یہ فیکٹر بھی اس میں آئے گا. اور یہ پرفارمنس ایکسیکیوشن اور اسیسمنٹ، یہ ہمارا 8واں سیشن ہوگا. 9واں سیشن جو ہمارا ہوگا وہ پرفارمنس ریویو، رینیول اینڈ ری کانٹریکٹنگ ہوگا. پرفارمنس کو ہم ریویو کریں گے کہ بھئی پچھلے 6 مہینے میں، پچھلے 3 مہینے میں، ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف آرگنائزیشن. بعض آرگنائزیشن شاید ایک ہفتے کا بھی ریویو کرتی ہوں گی، بعض آرگنائزیشن جیسے یونیورسٹی ہے وہ 1 سال بعد ریویو کرتی ہے یا 1 سیمسٹر کے بعد ریویو کرتی ہے. تو ریویو کرتے ہیں، پھر آپ رینیو کرتے ہیں کہ بھئی اس ٹیچر کو دوبارہ سے آپ کو ریکروٹ کرنا چاہیے فار ٹیچنگ یا نہیں کرنا چاہیے. جیسے پارٹ ٹائم ٹیچرز ہمارے پاس بعض اوقات آتے ہیں تو پھر ہم بعض اوقات فیڈ بیک لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لے کے اس کو اپنی ڈیسیجن میکنگ کا حصہ بناتے ہیں اور پھر یا تو کانٹریکٹ ہم رینیو کرتے ہیں
یا پھر نہیں کرتے ہیں، ری کانٹریکٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں. تو یہ ریویو پروسیس ہے. وہ ریویو کے بارے میں بھی آگے چل کے اور سیشنز کے بارے میں بات ہوگی کہ ریویو کیسے کرتے ہیں، ریویو کا پروسیس کس طرح سے چلتا ہے، ریویو میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن پھر زور دیتا چلوں کہ ریویو میں پروسیس اور ریزلٹ، بیہیویئر اور ریزلٹ، بیہیویئر اور آؤٹ کم دونوں چیزیں شامل ہیں، اور امپلائی کی ڈیولپمنٹ بھی اس میں شامل ہے، امپلائی کی گروتھ بھی اس میں شامل ہے، امپلائی کا سٹیزن بننا اپنی آرگنائزیشن کا، اس کے لیے ایک لائلٹی بلڈ کرنا، اس کے لیے ایک جو جس کو کہتے ہیں ٹرسٹ بلڈ کرنا ان دی آرگنائزیشن امنگ امپلائیز، یہ بھی پی ایم ایس کا کام ہے. اور پی ایم ایس بڑی کامیابی سے چلتا ہے اگر یہ ہیومن ریلیشن کے جو کمپوننٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ کے آپ ان کو یوز کر سکے ٹو بلڈ سینرجی امنگ امپلائیز ٹو اچیو میکسیمم آؤٹ پٹ یا ریزلٹس. اگلا جو سیشن ہوگا وہ اسٹریٹجک پلاننگ پہ ہوگا کہ واٹ آر دی پرپزز آف اسٹریٹجک پلاننگ. دیکھیے، کیونکہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کرنا ہے تو اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے راستے کس طرح سے ہم آگے کی طرف جائیں کہ راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہم ہینڈل کرتے ہوئے اپنی جو آؤٹ پٹ ہے ایز انڈیویجولز یا ایز گروپ ٹیم یا کہہ لے ڈپارٹمنٹ اینڈ فردر آن آرگنائزیشن، ان کی آؤٹ پٹ کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے. تو کیا اسٹریٹجک پلاننگ ہم کریں کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنٹینیوسلی گرو کرتی رہے یا بڑھتی رہے. یاد کرا دوں دوبارہ سے کہ آؤٹ پٹ صرف وہ ریزلٹس کا نام نہیں ہے. آؤٹ پٹ میں جو سیٹسفیکشن ہے امپلائیز کی، ورکرز کی، یا ایون جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن، یہ بھی آؤٹ پٹ ہے. تو آؤٹ پٹ کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جن کا ذکر ہوگا جب یہ سیشن تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس لیے یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے یہ آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے میں اپنا ایک خاص کردار ادا کرے گی اگر آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز آئیں گے، آبجیکٹو کیا ہیں، کس طرح سے ان آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہے، ڈیفینیشن گولز کی کیا ہے، اسٹریٹجک آبجیکٹوز میں اور آرگنائزیشنل مشن میں کیا لنک ہے. یہ ساری چیزیں اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. پھر اگلا سیشن جو کہہ لیجئے 11 نمبر، وہ لنکنگ پرفارمنس مینجمنٹ وتھ اسٹریٹجک پلان، کہ آپ کا اسٹریٹجک پلان کیا ہے، آپ نے 5 سال بعد، 2 سال بعد یا 4 سال بعد کہاں پہنچنا ہے ایز این آرگنائزیشن. جب آپ کا یہ گول بن گیا تو پھر آپ پی ایم ایس کو اس کے ساتھ الائن کریں گے یا اس کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ایک سکسیسفل اسٹریٹجک پلان بنایا جا سکے. اس میں بہت سارے آپ کو کام کرنے پڑیں گے. انوائرنمنٹ کا انالیسس ہم سیکھیں گے کہ انوائرنمنٹ کس طرح کے ہیں، کس طرح کے رولز ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، ایکسٹرنل انوائرنمنٹ کیا ہیں، انٹرنل انوائرنمنٹ کیا ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں، گیپ انالیسس دیکھیں گے، کلچر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے، جو ٹیکنالوجی کے فیکٹرز ہیں اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو وہ چیزیں آپ کو آپ کے اسٹریٹجک پلان کو انفلوئنس کریں گی. آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے، آرگنائزیشن کی ویژن کیا ہے، آرگنائزیشن کے گولز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ چلیں گی پھر آپ اپنے پی ایم ایس کو اپنے اسٹریٹجک پلان کے ساتھ جوڑ سکیں گے. اسٹریٹجک پلان میں نے یہ کہا کہ وہ ایک اسٹریٹجک پلان ہے کہ آپ نے ایک خاص پیریڈ کے بعد، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے آپ کا راستہ کیا ہے اور کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. آلٹرنیٹو پلانز بھی ہیں کوئی، اگر
ایک طرف سے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کیا دوسرے طرف سے جانے کے لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹو پلان ہے؟ تو یہ ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو لنک پرفارمنس مینجمنٹ ود دی اسٹریٹجک پلان آف دی آرگنائزیشن. جو 12واں سیشن ہوگا دیٹ ول بی آن بلڈنگ سپورٹ اینڈ کیس اسٹڈیز. سپورٹ کیسے بناتے ہیں؟ سم آرگنائزیشنز ریمین ریلکٹنٹ ٹو امپلیمنٹ PMS. Why they are reluctant? Why performance management is important? اس کے اندر یا اس سے ہم ایز این آرگنائزیشن کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کچھ کیس اسٹڈیز بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کچھ آرگنائزیشنز نے کس طرح PMS کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آرگنائزیشنل آؤٹ پٹ کو، انڈیویجول کی آؤٹ پٹ کو کس طرح سے انہوں نے انہینس کیا یا بڑھایا. تو یہ 12واں سیشن ان اے وے it will be focused on how a supportive environment could be promoted in an organization, and ultimately that supportive environment will enhance the total output of the organization and also enhance the satisfaction level of individual employees. The next session, session 13, that will focus on performance standards. کہ بھئی آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا کسی ایک پوزیشن کے لیے یا جاب کے لیے یا کسی ایک پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے. تو جب اسٹینڈرڈ ہوگا تو اس کی بیسس پہ ہی کسی کو آپ جج کریں گے کہ اس ایمپلائی نے کام ایکسپیکٹیشن کے مطابق کیا یا ایکسپیکٹیشن سے بہتر کیا یا ایکسپیکٹیشن سے لو کیا. جب ایک اسٹینڈرڈ موجود ہوگا تو اگر اس کے مطابق ہے تب بھی آپ اس کو کوئی انسینٹو دیں گے یا شاباش دیں گے یا انکریجمنٹ دیں گے کسی طریقے سے. اگر اس ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے تو تب شاید زیادہ انسینٹو، زیادہ ریوارڈ دیں گے. تو یہ انسینٹوز اور ریوارڈز اور ڈس انسینٹوز کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے پرفارمنس کے اسٹینڈرڈز کے اوپر. اگر پرفارمنس کے اسٹینڈرڈز کی ڈیفینیشنز موجود نہیں ہوں گی تو پھر آپ کسی کو ریوارڈ یا پنشمنٹ شاید نہیں دے سکتے. کوانٹٹی کتنی پروڈیوس کی، کوالٹی کیسی تھی پروڈکٹ کی، ٹائملینس کیسی تھی، ٹائم پہ کوئی چیز ڈلیور ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اگر اسٹینڈرڈز نہیں ہوں گے تو آپ صحیح طریقے سے شاید ججمنٹ نہیں دے سکیں گے کسی کی پرفارمنس کو جب آپ اسیس کرتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں. اگلا سیشن جو 14واں ہوگا وہ پرفارمنس اینڈ اٹس ڈٹرمیننٹس پہ ہے کہ پرفارمنس کیا ہے، واٹ اٹ از اینڈ واٹ اٹ از ناٹ. پرفارمنس کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز سیکھیں گے. پرفارمنس ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. یہ صرف ایک کسی چیز کی کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، کوالٹی کا بھی نام بھی ہے، اور کوالٹی کی بھی فردر ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں. آپ نے کوالٹی تو پیدا کر دی، کوانٹٹی بھی پیدا کر دی، لیکن آپ خود پریشان ہو گئے، آپ خود سیٹسفائی نہ رہے، اور ہو سکتا ہے آپ ریزائن کر کے چلے جائیں آرگنائزیشن سے. تو یہ پھر ملٹی ڈائمینشنلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چلیے کوانٹٹی بھی پیدا کر دی، کوالٹی بھی پیدا کر دی، کیا آپ اپنے کام سے سیٹسفائی بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیویجول امپلائی کی سیٹسفیکشن بھی ایک آؤٹ کم ہے، اور وہ آؤٹ کم اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوگا. کیا مختلف امپلائیز ورکنگ ان این آرگنائزیشن کیا وہ ڈیولی سیٹسفائیڈ ہیں اپنے کام سے، ڈیولی مطمئن ہیں اپنے کام سے، کیا وہ پرائیڈ لیتے ہیں اپنے کام میں. اگر پرائیڈ لیں گے تو اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو امپروو کریں گے اور اپنے آپ کو گرو کریں گے، اور لوئلٹی بلڈ ہوگی ان انڈیویجل فار دی آرگنائزیشن. میں نے ایک دفعہ مجھے جاپان جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بعض بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں لوگ آ کے صبح ایک ترانہ سا کلیکٹیولی گنگناتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کے اندر آرگنائزیشنل کمٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے یا آرگنائزیشنل لوئلٹی بلڈ کرنے کے لیے وہ اس طرح کا ترانہ یا اس طرح کا
وہ گانا یا جو بھی وہ گنگناتے ہیں اس کے ایک خاص میننگز ہوتے ہیں جو ان کے اندر انکلکیٹ ہوتے ہیں کہ جیسے آرگنائزیشن ان کی ماں ہے, وہ ان کو روزگار دیتی ہے, دے شوڈ بی لوئل ٹو دیٹ آرگنائزیشن. تو یہ پرفارمنس کے ڈٹرمیننٹس میں کہ پرفارمنس کس طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, تو اس کا ایک ڈٹرمیننٹ یہ ہے ہاؤ لوئل یو آر, ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر ورکنگ ان این آرگنائزیشن. تو یہ اس سیشن میں 14ویں سیشن میں اس پہ باتیں ہوں گی, اور 15 سیشن میں پرفارمنس ڈائمینشنز اینڈ میجرمنٹ. پرفارمنس کی ڈائمینشنز جو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, کوئی 10-12 کے قریب ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم سیکھیں گے, اور پھر ان کو میجر کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سیٹسفائنگ ہیں تو سیٹسفیکشن کو کیسے میجر کرنا ہے, اگر آپ کا بیہیویئر ٹورڈز کسٹمرز کس طرح کا ہے اس کو کیسے میجر کرنا ہے, اگر کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہو کے جاتا ہے تو کسٹمر سیٹسفیکشن کو کیسے میجر کرنا ہے, آپ کے اپنے بیہیویئر کو کیسے میجر کرنا ہے. تو یہ جو اس کی ڈائمینشنز ہیں یہ میں نے کہا بہت ساری ہیں, اور ان کو میجر کرنے کے طریقے بھی سیکھیں گے کہ کس طرح سے کوئی آرگنائزیشن جب کوئی کام کر رہی ہے, کوئی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے, تو اس کی مختلف ڈائمینشن کو میجر کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس طرح سے اس ڈائمینشن پہ کسی امپلائی کی پرفارمنس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کون سے انسینٹیوز یا کون سی سپورٹ یا کون سی ٹریننگ دی جائے کہ وہ اس میں بہتری آ جائے. تو اس طرح کی باتیں ہوں گی سیشن 15 میں. اور 16 سیشن ڈائگنوزنگ کازز آف پور پرفارمنس. اس میں ہم ڈھونڈیں گے کہ اگر کسی ایک انڈیویجول کی, کسی ٹیم کی, کسی گروپ کی, کسی یونٹ کی, ڈپارٹمنٹ کی اگر پرفارمنس پور ہے, لوور دین ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہ کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. کیا امپلائیز کسی وجہ سے پریشان ہیں, کسی وجہ سے وہ مطمئن نہیں ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے, کیا کوئی سوشل فیکٹرز, پولیٹیکل فیکٹرز کیا وہ رول پلے کر رہے ہیں جو آرگنائزیشن کے کنٹرول میں فار ایگزامپل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں لیٹس سے انسیکیورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں, اگر انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگ یا ٹریفک کنڈیشن کی وجہ سے لوگ اپنے دفتر میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے, ان کو اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں, تو جب آپ پور پرفارمنس کو ڈائگنوز کریں گے تو آپ کو ریزنز ملیں گی, اور اگر ریزنز آپ کے کنٹرول میں ہیں, آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ہیں, اگر اس امپلائی کو سپورٹ دے کے آپ اس کی آؤٹ پٹ کو بڑھاوا دے سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں گے. جیسے بعض آرگنائزیشنز ہمارے ملک میں وہ ٹرانسپورٹ کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پک اپ اینڈ ڈراپ دیئر امپلائیز. ایون ہمارے شہر سیالکوٹ میں کوئی تقریباً 40-50 مائل کے ریڈیس میں یا تقریباً 60-70 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کی بسیں جاتی ہیں دیہاتوں میں, اور بہت ساری مینی آف دیم آر ویمن امپلائیز, تو ان کو پک کر کے لے کے جاتی ہیں, وہ فیکٹریوں میں جا کے فٹ بال اسٹچ کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور پھر شام کو وہی بسیں جا کے ان کو چھوڑ کے آتی ہیں. اب کیونکہ امپلائیز کو یہ پرابلم تھی یا ہو سکتی تھی, تو اس آرگنائزیشن نے ان کو یہ فیسلٹی دی پک اینڈ ڈراپ کی, تاکہ آرگنائزیشنل پرفارمنس کو انہینس کیا اور کرایا جا سکے. تو اس طرح سے مختلف سچویشنز میں مختلف پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ پور پرفارمنس کی کون سی وجوہات ہیں, اور اگر آرگنائزیشن ان کا علاج کر سکتی ہے تو اس کو وہ علاج کرنا چاہیے. اس میں ایکسپیکٹیشنز کا ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک امپلائیز کو ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں, تو آپ نے ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ some employees may have undue expectations beyond the market dictates. مارکیٹ جو کہتی ہے وہ اس سے زیادہ بعض اوقات ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بعض اوقات آؤٹ آف دیئر نیڈز وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے
آپ ڈائگنوز صحیح کریں گے تو پھر اس کا علاج بھی صحیح ہو جائے گا. اس سے اگلا سیشن 17 میجرنگ پرفارمنس اگینسٹ اسٹینڈرڈز ہے. اس کی تھوڑی سی بات پہلے بھی ہوئی کہ آپ جب اسٹینڈرڈز بنائیں گے، پروڈکٹ کی کوانٹٹی ہو سکتی ہے، پروڈکٹ کی کوالٹی ہو سکتی ہے، سروس کی فریکوینسی ہو سکتی ہے، سروس کا نمبر ہو سکتا ہے کہ کتنے لیٹرز ایک انڈیویجول نے کسی ایک جیوگرافیکل ایریا میں ڈلیور کرنے ہیں. تو اس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا، کہ یہ آپ نے کرنا تھا، آپ نے یہ کیا. یا تو ایکسپیکٹیشن سے وہ بہتر پرفارمنس ہے یا ایکسپیکٹیشن سے لو پرفارمنس ہے. تو جب یہ اسٹینڈرڈس کے اگینسٹ میجرمنٹ ہوگی پرفارمنس کی تو اس کے مطابق اس کو ریوارڈز، انسینٹیوز، ڈس انسینٹیوز دیے جائیں گے. تو یہ سیشن 17 18 یہ دونوں سیشن پرفارمنس اسٹینڈرڈس کے بارے میں ہوں گے اور اس کے اگینسٹ میجرنگ دی پرفارمنس آف انڈیویجولس. تو اس میں کئی چیزیں میجر کرنا آسان ہوگا، کئی چیزیں مشکل ہوگا، جیسے ٹینجیبل چیزیں یا کوانٹٹی میجر کرنا آسان ہوگا، لیکن کوالٹی کو شاید میجر کرنا مشکل ہوگا. یا کوالٹی کی ایک اور ڈائمینشن ہے سیٹسفیکشن آف کسٹمرز، تو اس کو میجر کرنا شاید ریلیٹیولی مشکل ہوگا. لیکن بہرحال یہ پی ایم ایس، یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو سکھائے گا کہ کس طرح سے آپ نے مختلف میجرز کو یا مختلف جو کوالٹی اور کوانٹٹی کی ڈائمینشنز ہیں ان کو آپ نے کیسے میجر کرنا ہے. جو 19th سیشن ہوگا وہ میجرنگ بیہیویئرز پہ ہوگا اور یہ ہم 3 سیشن اس پہ کریں گے بیہیویئرز کے اوپر، کیونکہ بیہیویئر ایک بہت کمپلیکس ڈائمینشن ہے پرفارمنس کی ایز فار ایز انڈیویجولز آر کنسرنڈ. کیونکہ انڈیویجول ایک ایموشنل بینگ ہے، اس کے اوپر بہت ساری فورسز ایکٹ کرتی ہیں. اس کی فیملی ہے، اس کی آرگنائزیشن کے اندر جو مینجمنٹ کے ڈائنامکس ہیں وہ ہیں، جو لیٹ سے ٹیمپریچر ہے، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، وہ رول پلے کرتا ہے. پھر جو آپ کے ریلیشنز ہیں آپس کے ان این آرگنائزیشن ود کو ورکرز، ود سینئرز، ود جونیئرز، وہ سارے آپ کے بیہیویئر پہ انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب آپ کو ایک خاص ایموشنل میک اپ آپ کا کرتے ہیں یا ایموشنلی آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو بیہیویئر کو میجر کرنا از ریئلی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، ایک کمپلیکس ٹاسک. اسی لیے شاید اس کے اوپر 3 سیشن رکھے ہیں کہ آپ کو بیہیویئر کو میجر کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں وہ سمجھائی جا سکیں کہ کس طرح سے بیہیویئر آپ سیکھ سکتے ہیں یا ان کو میجر کر سکتے ہیں. کچھ چیک لسٹ بنا کے دیں گے، کچھ کریٹیکل انسیڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے، کچھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی باتیں ہوں گی، کچھ کانسیپٹس بتائیں گے کہ کن کانسیپٹس کے ذریعے کسی چیز کو میجر کیا جاتا ہے کہ بھئی ہی از این ایکسلنٹ، ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. اس طرح کے مختلف کانسیپٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اور پھر شاید جو آج کل کمپیوٹر کے ذریعے فیسلٹیز اویلیبل ہیں، گرافنگ یا گرافس کے ذریعے یا کچھ اور اس طرح کے جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ میجرنگ جو بیہیویئرز ہیں ان کو میجر کر سکتے ہیں اگینسٹ این ایکسپیکٹیشن، اگینسٹ اے اسٹینڈرڈ وچ یو ہیو سیٹ فار دی بیہیویئر آف پیپل ان دیٹ پرٹیکولر پوزیشن اور سچویشن. فار ایگزامپل اگر کوئی ریسٹوراں ہے، کوئی ہوٹل ہے، تو اس میں کس طرح سے ایک کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو میجر کیا جائے اگینسٹ اسٹینڈرڈز، اور کس طرح سے یہ چیز الٹیمیٹلی میجر ہو سکے فار امپروونگ دی ٹوٹل پروڈکٹیوٹی آف دی ریسٹوراں اور آرگنائزیشن. سیشن 22 اپریزل فارمز کے بارے میں ہوگا کہ اپریزل فارمز کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اپریزل فارمز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. اپریزل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بیہیویئر کو اپریز کرتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں یا اسیس کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں، وہ فارمز کس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں،
کس طرح سے وہ ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں، پھر ان کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے فار ایویلویشن. اس میں بعض اوقات انڈیکسنگ کی جاتی ہے، نمبر دیے جاتے ہیں، اسکور دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے 22واں اور 23واں سیشن مور اور لیس یہ اپریزل فارمز کے اوپر ہوگا. پہلے میں کریکٹرسٹکس کی بات ہوگی اور دوسرے میں ایویلویشن کی بات ہوگی. تو یہ 22 اور 23 زیادہ سیشن یہ فوکس کریں گے اپریزل فارمز کے اوپر اور کس طرح سے اپریزل فارمز بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا کمپلیکسٹیز ہیں، کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا مسائل ہیں، یہ سیکھیں گے. اس سے اگلا سیشن ہوگا پرفارمنس انفارمیشن اینڈ اٹس ریسورسز. کہ پرفارمنس انفارمیشن کچھ سسٹم کے تحت روزمرہ انفارمیشن فیڈ ان ہونی چاہیے پی ایم ایس کو. مثال کے طور پہ جو سپروائزر ہے وہ فیڈ ان کرتا ہے امپلائیز کے بارے میں انفارمیشن. آج کل کیمرے ہیں، کسٹمر کوئی فارمز فل کر کے جاتے ہیں، کسٹمر کوئی اپنی ویوز دے کے چلے جاتے ہیں. تو دیر آر مینی ویز آف گیٹنگ، ریٹریونگ اینڈ یوزنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن اباؤٹ پرفارمنس آف انڈیویجلس، پرفارمنس آف ٹیمس، پرفارمنس آف گروپس، پرفارمنس آف دی ہول آرگنائزیشن. تو اس لحاظ سے یہ جو پرفارمنس انفارمیشن ہے اس کے بہت سارے سورسز ہیں، جیسے میں نے کہا الیکٹرانک بھی ہیں اور پرسن بیس بھی ہیں. اگلا سیشن ہوگا ریٹر موٹیویشن اور ٹریننگ پروگرامز. کہ جو ریٹنگ کرتے ہیں یعنی سپروائزرز ہیں، وہ جب لوگوں کو، انڈیویجل کو، امپلائیز کو اسیس کرتے ہیں، اپریز کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو بھی یا ان کی ٹریننگ کی ضروریات کو بھی میجر کرتے ہیں کہ اس کی یہ کمزوری ہے تو اس کو اس طرح کی ٹریننگ دی جائے تو ہی کین بی اے بیٹر پرفارمر. تو یہ ریٹر موٹیویشن پہ اور ٹریننگ پروگرام پہ سیشن 25 میں بات ہوگی. 26 میں پریپریشن، کمیونیکیشن اینڈ پائلٹ ٹیسٹ. دیز آر اسٹیپس ٹو ٹیک بفور اے پی ایم ایس از لانچڈ. یہ ہم 2 سیشن اس پہ کریں گے کہ جب آپ پی ایم ایس بنا لیتے ہیں تو پی ایم ایس بنا کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، کس طرح سے اس کو لانچ کریں گے، کس طرح سے لوگوں کو کانفیڈنس ملیں گے، کس طرح سے وہ لوگ اس کا حصہ بنیں گے، اس کو اون کریں گے. اگر اون نہیں کریں گے، اونرشپ نہیں ہوگی تو پھر وہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ کسی حد تک ایک آبلیگیشن پیدا کرتا ہے انڈیویجل امپلائیز کے اوپر. تو اس لیے جتنی دیر تک آپ ان کی جو جس کو کہتے ہیں انوالومنٹ بلڈ نہیں کریں گے، پی ایم ایس کامیابی سے نہیں چل سکے گا. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ پی ایم ایس کو ایز اے ٹول آف کمانڈ نہیں یوز کرنا، بلکہ پی ایم ایس کو ایز اے ٹول آف ڈیولپمنٹ اگر یوز کریں گے تو پھر یہ استعمال اچھا ہوگا اور یہ اس کی اونرشپ ہوگی اور یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا. ہمارا جو سیشن 28 ہوگا وہ ٹریننگ پروگرامز پہ فوکس کرے گا فار اٹیننگ سرٹن ریزلٹس. اس میں بیہیویئر کے فیکٹر ہو سکتے ہیں، پروسیس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں، ریزلٹس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں، ایرر کو نوٹ کرنے کے، ایرر کو کم کرنے کے، اس کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی جو انٹینشنل ریٹنگ ایررز ہیں ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر ٹریننگ، ٹیسٹنگ، مانیٹرنگ، یہ بھی اسی طرح کا سیشن 29 ہوگا. جو سیشن 30 ہوگا پرسنل ڈیولپمنٹ پلانز. میں نے کہا کہ یہ جو پی ایم ایس ہے اس کا مین مقصد ڈیولپمنٹ پلانز ہیں فار انڈیویجلز اینڈ فار گروپس، فار آرگنائزیشنز. تو سیشن 30 ہمارا اس پہ فوکس کرے گا. اگین ایک 31 سیشن 31 میں فیڈ بیک سسٹم پہ باتیں ہوں گی. فیڈ بیک سسٹم بڑا اہم ہے. فیڈ بیک سسٹم جس کے بارے میں ہم باتیں کریں وہ 360 ڈگری فیڈ بیک ہے کہ فیڈ بیک گیٹنگ فرام آل اراؤنڈ ڈفرنٹ سارٹ آف پیپل، کسٹمرز، کو ورکرز، سینئرز، جونیئرز، جو بھی لوگ اس کام کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو جو ہم اس کو 360 اس لیے کہتے ہیں کہ اٹ کمز فرام آل ڈائریکشنز، آل اینگلز.
تو یہ ہمارے 31 32 سیشن ہو گئے. 33 سیشن کوچنگ سٹائلز اینڈ پروسیسز پہ ہوگا. پی ایم ایس میں کیونکہ ٹریننگ ڈیولپمنٹ ایک میجر آبجیکٹو ہے, میجر گول ہے, میجر ایسی اس کا حصہ ہے, تو کوچنگ سٹائل پہ بھی بات ہوگی کہ آپ ایز اے مینیجر, ایز اے سپروائزر ٹرین بھی کرتے ہیں وائل یو آر امپلیمنٹنگ دی پی ایم ایس. سو کوچنگ سٹائلز پہ باتیں ہوں گی, پروسیس پہ باتیں ہوں گی. یہ ہم 33 اور 34 سیشنز اس کو کور کریں گے. جو سیشن 35 ہوگا وہ ڈائنامکس اینڈ پرپزز آف فیڈ بیک. یہ فیڈ بیک پہ فوکس کرے گا, لیکن فیڈ بیک کس طرح سے آپ نے حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے. پھر ایک تفصیل 36 سیشن میں کہ بھئی پرفارمنس ریویو میٹنگز کیسے کی جاتی ہیں. ہاؤ اے سپروائزر میٹس امپلائیز انڈیویجلی اور کلیکٹولی, گیٹ انفارمیشن, میک اے ریٹنگ, میک این اسسمنٹ, ایویلویٹ دی پرفارمنس, اور وہ پی ایم ایس میں فیڈ ان ہوگا. اس کے ذریعے ریوارڈز, انسینٹیوز وہ دیے جائیں گے. پھر 37 سیشن میں پے پلانز, کنٹینجنٹ پے پلانز کی بات ہوگی کہ بھئی پے فار پرفارمنس, کہ اگر آپ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے تو پھر آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی, یہ سیلری بڑھ جائے گی, جس کو کہتے ہیں ویریبل پے. آج کل دور ہے کہ آپ پے کو بڑھاتے اور کم کرتے ہیں بیسڈ آن دی پرفارمنس آف انڈیویجلز. سیکشن 38 میں پے اسٹرکچرز کی بات ہوگی کہ پے کے اسٹرکچر کون کون سے ہیں, جیسے ہمارا بی پی ایس ہے, بیسک پے اسکیل ہے, یا ویج ہے, یا منتھلی سیلری ہے, یا ویکلی سیلری ہے, پر آور پے ہے, یا ڈیلی ویجز ہیں. یہ مختلف پے اسٹرکچرز ہیں. پھر 39 سیشن میں لاز کے بارے میں بات ہوگی, جو لاز پرفارمنس مینجمنٹ کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. لا چینج ہوتا ہے تو اس سے کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں, انلیگل پرابلمس یا لیگل پرابلمس کون سی ہو سکتی ہیں, ڈسکریمنیشنس کون سی انلیگل ہیں, کون سی لیگل ہیں, یہ اس طرح کے ایشوز پہ بات ہوگی. جو ہمارا سیشن 40th ہوگا, دیٹ از امپورٹنس, ٹائپس اینڈ چیلنجز آف ٹیم پرفارمنس. یہ ٹیم کے بارے میں, ٹیم ورک کے بارے میں, ٹیم پرفارمنس کے بارے میں, کیونکہ ٹیم کی پرفارمنس, یہ پی ایم ایس جو ہے نا, یہ بیسکلی فوکس کرتا ہے انڈیویجل امپلائیز پہ, لیکن آرگنائزیشن میں بعد کا ٹیمز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ٹیم کی پرفارمنس کو اسیس کرنا, اس کی بیسس پہ ریوارڈز دینا, اس کی بیسس پہ انسینٹیوز دینا, یہ بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. دیٹ از ان سیشن 40. 41 میں بھی ٹیم کے بارے میں یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انکلوڈ ٹیم پرفارمنس ایز اے پارٹ آف پی ایم ایس. اس کے اوپر بات ہوگی, اور اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: انڈیویجل کی پرفارمنس, انڈیویجل کا کنٹریبیوشن ٹو ٹیم پرفارمنس, اور ٹیم کی اوور آل پرفارمنس. اس پہ باتیں ہوں گی. جو سیشن 42 ہے وہ ریوارڈنگ ٹیم پرفارمنس ہے, کہ ٹیم کو کس طرح سے اس کمپلیکسٹی میں ریوارڈ دیا جائے, یا ان کو کس طرح سے انسینٹیوز دیے جائیں, یا کس طرح سے انکریج کیا جائے. جو 43rd سیشن ہوگا وہ بیسکلی ہم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہوگا اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں کریں گے. 44th اور 45th سیشنز بیسکلی وی ول پریزنٹ سمری آف دی کورس ان ٹوٹیلٹی. کیا ہم نے کورس سے سیکھا, وہ جو اس کے موٹے موٹے پوائنٹس ہیں, ان اے وے وہ ان 2 سیشنز میں ہم یہ کور کریں گے کہ اوور آل نٹ شیل پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, کس طرح سے کام کرتا ہے, اور کس طرح سے اٹ کین بی یوز ٹو امپروو دی پرفارمنس آف انڈیویجلس, گروپس, ٹیمس, یونٹس, ڈپارٹمنٹس اینڈ آرگنائزیشن. تو یہ ایک اسکیم آف سیشنز یا اسکیم آف لیکچرز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, تاکہ آپ سوچ سکیں, اس اسکیم کے ساتھ چل سکیں, اور الٹیمیٹلی یو لرن واٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو لرن فرام دس کورس. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پہلا سیشن آن پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم
ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.